یہ ڈیل کی کوشش ہو رہی تھی نہیں ہو رہی تھی تو کیا کامیاب نہیں ہوئی؟ یہ آج بلاول بھٹو صاحب کو اس پر کلیریفیکیشن دینے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیوں انہوں نے یہ وضاحت دی کہ پیپلز پارٹی تو کوئی ڈیل نہیں کر رہی یا ڈیل کی سیاست پر یقین ہی نہیں کرتی ہے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں یہ کچھ دنوں سے ٹیلی ویژن کے اندر پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا اور بڑے معتبر صحافیوں نے یہ لکھنا شروع کر دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی ڈیل کرنے جا رہی ہے. جنہوں نے ڈیل کرنی ہو وہ کھلم کھلا یہ باتیں نہیں کرتے کہ آپ نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، جس طرح پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے لاہور کے اندر اور پھر نواب شاہ میں مختلف تقریبات میں باتیں کی. اور دوسرا پیپلز پارٹی کا ٹریک ریکارڈ نہیں ہے ڈیلز کا. آپ کو یاد ہوگا عائشہ صاحبہ کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید واپس آئیں تو بڑا شور مچا کہ بی بی نے ڈیل کی ہے، بلکہ اس وقت جو ہمارا اے آر ڈی تھا اسے توڑ دیا گیا اور ہماری اتحادی جماعتوں نے پی ایم ایل این نے اے پی ڈی ایم بنا لیا اور الزام یہ لگا کہ بی بی نے کوئی ڈیل کر لی ہے. تو پھر اس کے بعد دیکھا کیا یہ ڈیل تھی کہ 27 دسمبر کو محترمہ جامع شہادت نوش کریں گی یہاں آ کے اور اپنی جان دے دیں گی. عامر صاحب آپ نے یہ بات مینشن کر دی ہے تو یہ تو آن ریکارڈ نہیں ہے کہ بی بی کی ملاقات ہوئی تھی پرویز مشرف صاحب سے اور یہ بھی اس وقت کہا جا رہا تھا کہ وہ ان سے ملاقات کے نتیجے میں بات چیت کے نتیجے میں ہی ملک میں واپس آئی تھی. یہ آن ریکارڈ ہے. دیکھیے گفتگو شنید کرنا تو کوئی گفتگو تو ہوتی ہے، ڈیل ڈیفرنٹ ہے. ڈیل نہیں تھی. گفتگو تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ جناح صاحب کی ہوتی تھی. گفتگو تو آپ کو آپ کے جن سے جنگ ہوتی ہے ان سے بھی ہوتی ہے. گفتگو کے نتیجے میں پرویز مشرف کو وردی اتارنا پڑی، گفتگو کے نتیجے میں اسے آرمی چیف کا عہدہ چھوڑنا پڑا. یہی گفتگو تو نہیں ہوئی تھی سابق صدر آصف علی زرداری کی جس کا انہوں نے اشارہ دیا تھا کہ میرے پاس فارمولا مانگنے کے لیے آئے تھے؟ یہی گفتگو، اسی طرح کی گفتگو ہوئی تھی ان کی؟ میں بتاتا ہوں. محترمہ کے آنے سے میاں صاحب بھی واپس آئے اور پاکستان کے اندر سیاسی قیادت واپس آئی. جو پریزیڈنٹ زرداری نے بات کی ہے، دیکھیں گفتگو تو ہوتی ہے، کبھی سلامتی کے اجلاسوں میں ہوتی ہے. پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ملک جن حالات کے اندر اور جن مسائل سے دو چار ہے، کسی ایک شخص کی وجہ سے یا کسی ایک شخص کی ڈاکٹر سے اگر ملک کو نقصان ہوتا ہے تو یہ چکے ہیں. کبھی ڈاکٹر آئی نے نقصان پہنچایا، کبھی یا ڈاکٹر آئی نے نقصان پہنچایا، کبھی ضیاء ڈاکٹر آئین نے اور کبھی مشرف کے فارمولا نے. تو یہ اگر تاریخ کی بات ہے جو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے کی ہے، اور وہ پاکستان کے وہ پریزیڈنٹ ہے جنہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد آئین کو دوبارہ ریوائیو کیا ہے 18ویں ترمیم کے ذریعے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اداروں کو بھی یہ سمجھنا ہے کہ عوام کا کہ حاکمیت عوام تک لوٹانا ہے. کسی ڈیل کے نتیجے میں سیاست کرنا، کسی ڈیل کے نتیجے میں اقتدار میں آنا، پاکستان پیپلز پارٹی اسے قابل شرم عمل سمجھتی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب بھی آیا جائے عوام کے ووٹوں سے آیا جائے، اور ہم عوام کے ووٹوں سے ہی آتے ہیں. جو آج بالکل ٹھیک ہے عامر صاحب، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ جو سوال میں آپ سے کری ہوں یہ میں نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں پیپلز پارٹی کے کافی رہنماؤں سے کیا، لیکن کسی نے بھی اس کا مجھے جواب اس طرح سے نہیں دیا. شاید میری نااہلی ہے، میں اپنا سوال ان کو صحیح طرح سے سمجھا نہیں پائی ہوں. کیا زرداری صاحب کے پاس کوئی بات چیت کے لیے، چلے ڈیل کے لیے نہیں، ہم نہیں مانتے ڈیل کو، بات چیت کے لیے کوئی آیا تھا؟ ان سے کسی نے کوئی فارمولا مانگا تھا؟ کون تھا وہ؟ جب ان سے یہ نام پوچھتے ہیں تو اس کے بعد کوئی جواب نہیں ہوتا. کوئی کہتا ہے پیپلز پارٹی کا رہنما کہ ہو سکتا ہے کسی دوسری سیاسی جماعت کی وہ بات کر رہے ہو، کوئی کہتا ہے ہو سکتا ہے عوام کی وہ بات کر رہے ہو. تو کس نے ان سے فارمولا مانگا تھا؟ کون آیا تھا بات چیت کرنے کے لیے؟ لیکن کوئی اسپیسیفک بات نہیں ہے جس طرح آپ نے کہا، لیکن بہرحال اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ سے بھی آیا تو بات چیت تو ہونی چاہیے. اگر اسٹیبلشمنٹ آج اس چیز پہ ندامت ہے کہ ان کی وجہ سے نااہل لوگوں کو اور ایسے لوگوں کو اقتدار سونپ دیا گیا ہے جن کا کوئی تجربہ نہیں تھا اور انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا، تو ظاہر ہے وہ لوگ اب جو مسلمہ قیادت ہے جنہوں نے ملک کو بحرانوں سے نکالا ہے ان کے پاس آتے ہوں گے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بڑی کلیئر ہے کہ ہم نے اس حکومت کو ختم کر کے جمہوری طریقے سے اقتدار منتقل کر کے پارلیمان کو بااختیار بنا کے اور پاکستان کے مسائل کو حل کرنا ہے، اور ہم کر چکے ہیں. چلے شکر ہے آپ نے یہ تو مانا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل نہیں کی بات نہیں ہوئی، بات چیت ہوئی
ہوگی کہ انہوں نے مان لیا ہے اس بات کو. ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ آپ نے اس چیز کو مان لیا ہے. رانا احسان صاحب, پھر نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں, اور جس طرح سے میں دیکھ رہی تھی خواجہ آصف صاحب کو, خواجہ سعد رفیق صاحب کو, سردار ایاز صادق صاحب, جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے کہ بس ایک دم سے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے ملک کی سیاست میں, وہ واپس آ جائیں گے اور میں جا رہا ہوں ان کو لینے کے لیے, تو آ رہے ہیں نواز شریف صاحب واپس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. پہلے میں یہ ڈیل کے اوپر بات کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں. دیکھیں, آج جو انٹیریئر منسٹر تھے پی ٹی آئی کے شیخ رشید صاحب, انہوں نے ڈیل کا اعتراف کیا. انہوں نے کہا ہے کہ آج بھی ہمارے سر پہ ان کا ہاتھ ہے. کیا آئین کہتا ہے کہ آپ جو یہ ادارے ہیں وہ کسی کے سر پہ ہاتھ رکھیں؟ یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے, ان کے سر پہ کسی کا ہاتھ ہے, اور اس ہاتھ کی وجہ سے آج وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تو مجھے تو دیکھیں, اس سے بڑا الزام, یہ جو ان کا جو ڈائیلاگ ہے کہ ہمارے سر پہ ہاتھ ہے, اس سے بڑا الزام وہ لگا ہی نہیں سکتے. اور یہ اعتراف جرم ہے کہ یہ جو ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے اس کا اعتراف ہے. تو اب ڈیل تو یہ ہے, اس کو ڈیل آپ کہتے ہیں. ہماری جو بات چیت ہو رہی ہے کہ میاں نواز شریف واپس آئیں گے نہیں آئیں گے, دیکھیں اب ہمارا کیا موقف ہے. ہمارا یہ موقف ہے کہ جو ای وی ایم کا معاملہ تھا اس کے اندر بھی ان کے کوئلیشن پارٹنرز ان سے نالا تھے اور وہ ای وی ایم کے حق میں نہیں تھے, لیکن آخری دن پر اسرار کالوں کے اوپر جو ہے وہ سارے ایک پیج پہ آ گئے. تو اگر کوئی بات چیت ہوگی تو وہ یہی ہوگی کہ آپ اپنے آئینی دائرہ کار میں کام کریں اور پیچھے ہٹ جائیں, جو کہ آپ کا آئین کہتا ہے. تو اگر آئین کی امپلیمنٹیشن کو آپ ڈیل کہتی ہیں تو وہ پی ڈی ایم ہو یا پی ایم ایل این ہو, وہ اس سے بڑھ کے کوئی اور بات چیت نہیں ہوگی. اگر کسی سے کوئی بات چیت بھی ہوگی وہ اسی بیسس کے اوپر ہوگی. اور میاں نواز شریف ابھی تک کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ چلے ہم ڈیل کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں, بھول جاتے ہیں ہم ڈیل کو, ڈیل ہمیں نہیں پتا کیا ہوتی ہے. بات چیت ہوئی ہے کیا مسلم لیگ نون کی نواز شریف صاحب کی واپسی سے متعلق کہ وہ واپس آ سکتے ہیں, حالات ایسے کوئی سازگار ہو جائیں؟ دیکھیں, نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں, ہمارا یہ موقف ہے کہ ان کے جو کیسز تھے وہ بدنیتی کے اوپر جو ہے وہ چلائے گئے, اور وہ ایک ٹارگٹ کیا گیا ان کو بھی اور ہماری جماعت کو بھی. اور ان کے جو شواہد ہیں وہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی باتوں کی صورتحال میں, جس طریقے سے نیب کو سپریم کورٹ نے جو ہے مانیٹر کیا, انپریسیڈنٹڈ تھا, جس طریقے سے ایک دم سے سب جیپ کے نشان پہ چلے گئے, اریسٹ ہوئی, اور پھر آگے آنے والے یہ جو ایفیڈیوٹ اب آ گیا, پھر جو اور جو شواہد ہیں وہ بے انتہاشا ہیں. ارشد ملک صاحب کی ویڈیو ہے. تو ہمارا یہ موقف ہے اور ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ جب عدالتوں کو, اور عدالتی ابھی رستے بھی آگے باقی ہیں, میاں نواز شریف کے پاس بھی ہیں اور مریم نواز کے پاس بھی ہیں, تو جب جو کوئی اگر کوئی پریشر ہے وہ اترتا ہے, جو کہ تاثر آ رہا ہے اس ایفیڈیوٹ سے بھی آ رہا ہے, اور کہ یہ میلافائڈ کے ساتھ یہ معاملات کیے گئے تھے, تو ہم سمجھتے ہیں ایک نیوٹرل جوڈیشری میں یہ کیسز ختم ہو جائیں گے میاں نواز شریف کے. جہاں پریشر کوئی نہیں ہوگا یا ایک نیوٹرل صورتحال ہوگی, وہاں ہم سمجھتے ہیں یہ سزائے غلط ہیں. جس طرح کی باتیں کی جا رہی تھی نا نون لیگ کے رہنماؤں کی جانب سے, تاثر یہ مل رہا تھا کہ شاید کوئی ڈیل ہو گئی ہے اور بس نواز شریف صاحب جو ہے نا ان کا ٹکٹ بھی ہو چکا ہے اور وہ واپس آنے کے لیے تیار ہیں. اس بات کا آپ نے جواب نہیں دیا کہ کیا وہ واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. دیکھیں, اس چیز کا جواب یہ ہے کہ ابھی اس وقت جو پی ٹی آئی کی صورتحال ہے وہ بڑی خراب ہے. ان کے پاس مورل اتھارٹی, ایتھیکل اتھارٹی کے پی کا الیکشن ہارنے کے بعد, اور جو تسلسل ضمنی الیکشنز کا چل رہا ہے جس میں یہ بدترین طریقے سے ہارے ہیں, میرے خیال سے ان کا وقت اب ختم ہونے کو ہے, اور ان کی کشتی سے لوگ اب چھلانگے مار کے آئیں گے. اور جب ایسا ماحول ہوگا تو نواز شریف صاحب اگلے جنرل الیکشن سے پہلے پاکستان میں موجود ہوں گے انشاءاللہ. اگلے جنرل الیکشن کا پھر ہم انتظار کریں. ٹھیک ہے احمد جواد صاحب, آپ سن رہے ہیں ہمارے دونوں جو گیسٹ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہے. تو پھر کیا واقعی میں حالت خراب ہے, اور کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف ملک میں واپس آ جائیں گے؟ کیونکہ وزیر اعظم نے جو بیان دیا, اس کے بعد شیخ رشید صاحب نے جو بات کی, اس سے لگ رہا تھا کہ شاید حکومت بھی پریشان ہو گئی ہے ان کے آنے سے, ان کے آنے کی خبر سے.
دیکھیں عائشہ، پہلے تو میں آپ کو مبارک دینا چاہوں گا کہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے اور بڑے پیار سے پہلے بیرسٹر عامر حسن صاحب سے ڈیل کا تقریباً اعتراف کروا لیا، اور اسی طرح آپ نے رانا افضل صاحب سے بھی تقریباً ڈیل کا جو اعتراف کروا لیا۔ فرق صرف یہ ہے کہ عامر حسن صاحب نے اس کو گفتگو کا نام دی ہے اور رانا افضل صاحب نے اس کو بات چیت کا نام دی ہے۔ تو اب مجھے کیئرفل ہونا پڑے گا کہ کہیں آپ میرے سے نہ کوئی اعتراف کروا لیں، کیونکہ آج آپ کا ایجنڈا یہی لگ رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی سے ڈیل کا جو ہے نا اعتراف کروا لیا جائے۔ نہیں، ہم ڈیل کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ نہیں احمد جواد صاحب، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ڈیل کیا ہوتی ہے، ہم تو سر پہ ہاتھ رکھنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ سر پہ ہاتھ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہی الزام لگا رہے ہیں نا کہ شیخ صاحب نے تو آج اس بات کا اعتراف کر لیا کہ ہمارے سر سے ہاتھ نہیں اٹھا ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے جواد صاحب؟ ہاں، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اب میری باری ہے، تو چلیں اینی وے، گفتگو سے، بات چیت سے سر پہ ہاتھ رکھنے تک تو ہم آ گئے ہیں۔ دیکھیں، میں ایک چیز جو عائشہ بیرسٹر صاحب کی میں تعریف کروں گا اس بات کی، اور رانا افضل صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا۔ دیکھیں، ہمیں یہ اب اس ملک کے اندر یہ کلچر، سیاسی کلچر جو ہے نا، یہ بدلنا ہوگا۔ یہ ڈیلوں ویلوں کے اوپر جو ہے نا، یہ ملک کو نہیں چلایا جا سکتا۔ اداروں کو بالکل اپنی حدود میں رہنا چاہیے، اور سیاسی پارٹیوں کو اپنا سیاسی ایجنڈا جو ہے انڈیپینڈنٹلی وہ چلانا چاہیے۔